جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، ملک اور قوم اللہ دے حوالے، اور بالآخر گورنر پنجاب نے وفاقی حکومت کے بیہاف پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائڈ کر دیا۔ مطلب گورنر نے اپنا ہتھوڑا چلا دیا۔ ایک غیر آئینی قدم۔ غیر آئینی کیوں؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب سیشن پنجاب اسمبلی کا جاری تھا تو گورنر سیشن جاری ہوتے ہوئے ایک اجلاس جاری یا سیشن دوبارہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اور جب تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی پرویز الہی کے خلاف تو اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس، مطلب گورنر نہیں کہہ سکتے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو ایک غیر آئینی قدم ہے۔ تو اس ملک میں پچھلے 7 مہینوں میں جو تماشے ہوئے ہیں، جو لکی رانی سرکس لگی اس ملک میں، جو بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے، اور اس ملک کا حال یہ ہے، پارلیمنٹ اتنی بے توقیر ہو چکی ہے، پارلیمنٹیرینز نے پارلیمنٹ کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے، اس آئین کو جو وہ کہتے ہیں نا موم کی ناک کہ جس طرف چاہے موڑ لیا جائے، اس طرف موڑا جا رہا ہے کہ اس میں ادھر سے وہ ایک میں فقرہ کہتا ہوں، روکو مت جانے دو۔ ایک یہ فقرہ ہے، روکو مت جانے دو، مطلب روک لو۔ دوسرا ہے روکو مت جانے دو۔ تو فقرہ ایک ہی ہے، کبھی ادھر کامہ لگا دیا، کبھی ادھر کامہ لگا دیا۔ یہی حال اس آئین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس ملک میں، اس بنانا ریپبلک میں، جہاں ان لوگوں نے حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم جو بنا ہے شہباز شریف، وہ بھی عدالت نے بنایا، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو عدالت نے بنایا، یہ گورنر جو بلیغ الرحمان پنجاب کے بنے ان کو عدالت نے بنایا، اور ایک مرتبہ پھر اب معاملہ عدالت میں جائے گا، اور یہ جو گورنر نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے پرویز الہی کو، یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور قرین قیاس یعنی زیادہ تر چانسز ہے کہ عدالت یہ ٹرن ڈاؤن کر دے، کیونکہ یہ گورنر کا غیر آئینی قدم ہے۔ اور اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا، اس معیشت کو کتنا نقصان ہوگا، نفرت اور تقسیم کتنی بڑھے گی، اور ہم کتنی بے یقینی میں اور جائیں گے، اس کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری اپنی اپنی گیموں میں لگے ہوئے ہیں، سارے اپنے اپنے کھیل کھیل رہے ہیں، اور سب ملک سے بڑے ہو گئے ہیں، ساروں کی ضدیں انائیں ملک سے بڑی ہو گئی ہیں، اور ملک چھوٹا ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملک ہر طرح سے دب گیا ہے، قرضوں میں، مہنگائی میں، غربت میں، بے روزگاری میں، نفرت میں، تقسیم میں، غیر یقینی صورتحال میں، اور یہ دھڑا دھڑ کرے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کرے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کرے جا رہے ہیں۔ تو یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں، بہت فارمولے، بہت داؤ لگانے کی کوشش کی گئی، بڑے جگاڑ لگانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ کوئی داؤ نہ چل سکا، کوئی جگاڑ نہ لگ سکا، اور بالآخر گورنر کو غیر آئینی قدم اٹھانا پڑا۔ جگاڑ کیا تھے؟ کہ تحریک انصاف کو توڑا جائے، نہیں ٹوٹ سکی۔ کوئی فارورڈ بلاک بنا لیا جائے، نہیں بنایا جا سکا۔ اعتماد کے ووٹ ہو اور تحریک انصاف کے کچھ اراکین غیر حاضر ہو جائیں، یعنی پرویز الہی پورے ممبر پورے نہ کر سکے، نہیں ہو سکا۔ کاف لیگ کو توڑا جائے، نہیں توڑا جا سکا۔ لوگ خریدے جا سکیں، نہیں خریدے جا سکے۔ کچھ لوگوں کا فارورڈ بلاک بنا کے پریس کانفرنس کی جا سکے، نہیں کی جا سکی۔ اور اس کے علاوہ پرویز الہی کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے، اور اسے آفر دی جا سکے کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ بنیں، آپ پوری مدت کریں بحیثیت وزیر اعلیٰ، اور اگلے الیکشن میں ہم مل کر الیکشن لڑیں، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو جب سارے داؤ، سارے جگاڑ، سارے طریقے، سارے یہ جو ہنر کاریاں ناکام ہوئیں، تو اس کے بعد غیر آئینی قدم اٹھانا پڑا۔ مگر اس غیر آئینی قدم کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب عدالت میں جائے گا معاملہ۔ اب اگر عدالت میں جائے گا تو صورتحال کیا ہوگی کہ ایک دھڑا، مین مقصد کیا ہے؟ عمران خان اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم کرپٹ ہے، انہوں نے میرا رجیم چینج کر کے میری حکومت ہٹائی، اور میں اس سسٹم میں نہیں رہنا چاہتا، میں فوری الیکشن چاہتا ہوں۔ اب اس میں اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ کیوں الیکشن چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے الیکشن چاہتے ہیں وہ کیسوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور وہ نااہل ہونے سے پہلے یا کوئی سزا ہونے سے پہلے یہ اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کروا کر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور تاکہ یہ سارا وہ ٹرن ڈاؤن کریں، یہ ساری چیزیں ختم کروا سکیں اپنے۔ دوسری طرف عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، ہمارا ہر امپورٹ ایکسپورٹ، ڈالر، زر مبادلہ، اوورسیز کے بھیجنے والے پیسے، باہر دنیا میں ہمارے دوست، ہر طرف مایوسی ہے۔
اسٹاک ایکسچینج بیٹھ چکی ہے، ڈالر آسمان پر ہے، گیس نایاب ہو چکی ہے، بجلی کے بل دے نہیں پا رہے، مہنگائی زوروں پر ہے، غربت بے روزگاری کا برا حال ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب پنجاب پانی پت ہے اسلام آباد کا، جس نے اسلام آباد پر ظاہر فتح کرنا ہے اسے پنجاب فتح کرنا پڑے گا۔ پنجاب گڑھ تھا مسلم لیگ نون کا، گھر تھا جس میں عمران خان نے بھٹو صاحب کے بعد آ کر ان کو ہرایا اور پنجاب میں آ کر جھنڈے گاڑے۔ پنجاب میں زمان پارک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پنجاب واپس لینا ہے، کیوں لینا ہے؟ کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنے دینی، کیوں؟ کیونکہ حالانکہ یہ کل کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان اگر سنجیدہ ہے اپنے انتخابات کرانے میں تو اسمبلیاں توڑ دے، اور اگر اسمبلیاں توڑے گا تو ہم الیکشن کروا دیں گے۔ اب اب جب اس نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا 26 نومبر کے بعد 17 دسمبر کو آ کر دونوں وزراء اعلیٰ کو ساتھ بٹھا کر اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا، تو پھر شجاعت فارمولہ، پھر زرداری فارمولہ، پھر شہباز فارمولہ، پھر پرویز الہی فارمولہ، پھر داؤ، پھر جگاڑ، پھر لوٹا کریسی، پھر گورنر فارمولہ، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اور جب سب کچھ ناکام ہوا، کہیں بھی کچھ نہ بنا، تو گزشتہ 24 گھنٹے بہت کچھ کرنے کے بعد جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو بالآخر وہی حربہ آزمایا کہ گورنر کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائڈ کر دیا۔ پنجاب کے گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی رینجر کے حوالے ہو چکی ہے، وفاق نے عامر ذوالفقار کو آئی جی نے لگا دیا ہے اور چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل کو بنا دیا، حالانکہ یہی وفاق تھا جو پنجاب کے بار بار درخواستوں کے باوجود نہ آئی جی لگا رہا تھا کسی کو، نہ چیف سیکرٹری لگا رہا تھا، پھڈا بنا ہوا تھا وفاق اور پنجاب میں۔ اچانک رحم دلی ہوئی، اچانک یہ سارا کچھ لگا دیا، اور وہ جو ایک سی سی پی او پہ جھگڑے چل رہے تھے کہ ڈوگر کو ہٹا دیا تو ڈوگر کو لگا دیا تو یہ کر دیا وہ کر دیا، ڈیڈ لاک تھا وہ بھی ختم ہوا۔ تو اب یہ کیونکہ انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت سارا کچھ کیا، گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی رینجر کے حوالے کر دی، آئی جی اپنا لگا لیا، چیف سیکرٹری اپنا لگا لیا، تاکہ کوئی بھی گورنر کا غیر قانونی قدم ہو، غیر آئینی قدم ہو، اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ آج پرویز الہی نے گو کہ کابینہ کی میٹنگ بھی کی، بھرتیاں اور باقی سارے فیصلے بھی کیے، اور آئی جی اور مونس الہی عمران خان صاحب سے بھی ملے، اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی چیف سیکرٹری اور آئی جی سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن کہیں نہ کہیں تھا کہ کچھ نہ کچھ تھا۔ آخری وفاقی حکومت کو امید تھی، پی ڈی ایم حکومت کو، لندن سے لے کر اسلام آباد تک، کہ کوئی نہ کوئی ہمارا جگاڑ لگ جائے گا، کوئی نہ کوئی ہمارا داؤ لگ جائے گا۔ وہ داؤ نہیں لگا، وہ جگاڑ نہیں لگا، اور لہٰذا ایک مرتبہ پھر غیر یقینی اور نفرت اور تقسیم بڑھے گی، ایک مرتبہ پھر معاملہ عدالت میں جائے گا، ایک مرتبہ پھر افواہیں بے یقینی پھیلے گی، ایک مرتبہ پھر اس کا نقصان ملک کو ہوگا، قوم کو ہوگا، معیشت کو ہوگا، سیاست کو ہوگا۔ اور یہ پچھلے آپ نے 7.5 مہینوں میں دیکھ لیا، یہ ہمارے سیاستدانوں کی جو نوٹنکیاں ہیں، جو ان جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگوں نے جو کر لیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چلا پائیں گے؟ کبھی نہیں چلا پائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ہی ان کا جگاڑ لگانے کی کوشش کی، یعنی ادھر انہوں نے گورنر کو، ان کو پتہ تھا گورنر ڈی نوٹیفائی کیا، میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ ڈی نوٹیفائی کریں گے، زیادہ ریزسٹنس ہوگی اور زیادہ لمبا اگر ہوگا تو یہ گورنر راج لگائیں گے، لیکن چونکہ اب یہ قانونی طور پر، آئینی طور پر معاملہ تو عدالت میں جائے گا، عدالت جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، لیکن اس وقت زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ عدالت ٹرن ڈاؤن کر دے، گورنر کا ایک قدم کو غیر آئینی قرار دے دے، کالعدم قرار دے دے۔ لیکن اس دوران بھی انہوں نے کیا کر رہے تھے؟ اس دوران بھی یہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار پی ڈی ایم بیٹھ کے طے کر رہی تھی۔ خیر سے حمزہ شہباز جو اس وزیر اعلیٰ سے، وزارت اعلیٰ سے ہٹے تو لندن چلے گئے، خیر سے وہ لندن سے آئی نہیں، بس ادھر ادھر پھرتے رہے۔ وہ حالانکہ اپوزیشن لیڈر، ان کو پہلی مرتبہ کوئی امید لگی تو اپوزیشن لیڈر فوراً بنا دیا ان کو، اس کے بعد اب دوبارہ امید لگی تو ان کو جلد از جلد لندن سے پہنچنے کی ہدایت کی گئی، ادھر سے ایک ان کا اسٹپنی کے طور پر ملک احمد کو بھی تیار کیا گیا۔ یعنی اس ملک، ان کا حال دیکھیں، ان جمہوروں کا، ان کی جمہوریت کا حال دیکھیں کہ لندن سے آئے گا اسحاق ڈار تو آ کے خزانہ سنبھالے گا، لندن سے نواز شریف آئے گا تو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے گا، لندن سے آئے گا حمزہ شہباز تو اب پنجاب کی گدی سنبھالے گا۔
तो एक मरतबा फिर गैर यकीनी सूरत हाल है, एक मरतबा फिर ये मुल्क और कौम अल्लाह के हवाले है, ये एक मरतबा फिर ये अंधेर नगरी चौपट राज, एक मरतबा फिर वही साबित हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक मरतबा फिर साबित हुआ कि ये आइन का खिलवाड़ खुद करते हैं, ये कानून को खुद तोड़ते हैं, एक मरतबा फिर साबित हुआ कि ये वोट को इज़्ज़त दो नहीं देते, एक मरतबा फिर साबित हुआ कि ये इनकी अनाएँ, इनकी ज़िद्दें इस जमहूरियत, इस सिविलियन बालादस्ती, इस वोट को इज़्ज़त दो, इस कौम और इस मुल्क से बड़े हैं। एक मरतबा फिर साबित हुआ कि ये छोटे लोग हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। एक मरतबा फिर साबित हुआ कि किसी को मुल्क का मफाद अजीज़ नहीं, कौम का मफाद अजीज़ नहीं। एक मरतबा फिर साबित हुआ किसी को जमहूरियत, पार्लियामेंट से कोई दिलचस्पी नहीं, ना मोहब्बत है। एक मरतबा फिर साबित हुआ कि इन्होंने कभी कुछ नहीं सीखना। ये जब जब ये ठिठरे हुए सांप हैं, जब जब इनको थोड़ा सा इक़्तिदार की हवा लगती है, ये फिर कोबरा जैसा फन फैला के बैठ जाते हैं। एक मरतबा फिर साबित हुआ कि ये लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते मर जाएंगे। वो कहते हैं लड़ते लड़ते हो गए गुम, किसी की चोंच और किसी की दुम। तो फिर मैं जैसे कह रहा हूँ, ये आपको बताएंगे कि अब आगे के ज़ाहिर मामला अदालत में जाएगा, अब अदालत जो फ़ैसला करेगी। मगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये जिसकी ये मुल्क है बनाना रिपब्लिक का ला, आइन, कानून और निज़ाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंधेर नगरी चौपट राज। इस आज के लिए इतना ही। दुखी दिल के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।